السلام علیکم۔ کل جرگہ قائم ہوا، سہیل آفریدی صاحب موجود تھے۔ تیرا ویلی سے جو لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ ہے اس کو لے کر اس میں فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ایک گرینڈ جرگہ منعقد کیا جائے گا اور سب لوگ مل کر اسلام آباد کی طرف ایک پروٹیسٹ مارچ کریں گے کہ یہ آپریشن فوجی جو ہو رہا ہے وہ نہ کیا جائے۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کدھر فوج غلطی کر رہی ہے قانونی اعتبار سے، کہ فوجی آپریشن کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ وہاں سے جو جا رہے ہیں چھوڑ کے، کیا وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں یا فوج ان کو حکم دیا ہے، ان کے حکم سے وہ لوگ جا رہے ہیں؟ یہ سوال پچھلے دنوں میڈیا میں بہت زیادہ اٹھتا رہا ہے۔ ہم ان تمام پہلوؤں پہ غور کریں گے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، ہم جو یہ پنچایت نے فیصلہ کیا کہ ایک گرینڈ پنچایت ہوگی اور گرینڈ پنچایت جو ہے وہ پھر مل کر اسلام آباد کی جانب ایک پروٹیسٹ مارچ کرے گی کہ یہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور کیا فوج اپنے دائرۂ اختیار سے نکل کر یہ فیصلہ کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آئین پاکستان 1973 کے تحت آرٹیکل 245 کے مطابق اگر کوئی بھی انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہوتی ہے تو فیڈرل حکومت فوج کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ اس جگہ پہ XYZ کام کرے، اور اسی قانون کے تحت جب ہمارے ہاں فلڈز آتے ہیں، ارتھ کویکس آتے ہیں، تو فوج اپ ان فرنٹ ہوتی ہے اور سویلینز کی ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 232 جو ہے وہ آرٹیکل 245 کو مزید ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے، انٹرنل سیکیورٹی سچویشن کو مینیج کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ کافی ہے۔ اس میں نہ کسی ایمرجنسی پروکلیمیشن کی ضرورت ہے، نہ کسی صوبائی اسمبلی کے فیصلے کی ضرورت ہے، نہ پارلیمان کے کسی ہاؤس کی کوئی موشن کی ضرورت ہے۔ حکومت کا فیصلہ کرنا کہ یہ کرنا ہے آرٹیکل 245 کے تحت کافی ہے۔ اب ہم آتے ہیں پنچایت کے فیصلے کی جانب۔ دیکھیے، آپ اگر اپنا آئین اٹھا کر پڑھ لیں تو پنچایت کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، پنچایت کی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ NWFP یا KP جو آج کا ہے اس کے علاقے میں ایک علاقے کے معتبر حضرات مل کر ایک رائے تو دے سکتے ہیں۔ آیا وہ رائے مانی جائے یا نہ مانی جائے، یہ پروونشل حکومت کا اگر فیصلہ ہے اس معاملے میں کوئی ڈیسیشن لینے کا تو ان کی ثوابدیدی ہے، یا فیڈرل حکومت کا ہے تو ان کی ثوابدیدی ہے، لیکن پابندی بالکل نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ وہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا انہیں چھوڑنے کا کہا گیا ہے، بات کیا ہے؟ کیا ان کو حکم دیا گیا ایک دم راتوں رات کہ تم علاقہ چھوڑ جاؤ، یا اس کے پیچھے کوئی ایک پورا پروسیس ہے؟ حقائق میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ IBOs یعنی انٹیلیجنس جو آپریشنز ہیں وہ اس کو لے کر وہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ آلریڈی 20,000 فیملیز وہاں سے کوچ کر چکی ہیں، ڈسپلیسڈ ہیں۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ یا تو آپ خود ان خوارجی لوگوں سے جان چھڑا لیں، ان کو کہیں کہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، یا آپ آپریشن میں ملٹری کی ان کے لیے سہولت کاری کریں۔ اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس صورت میں ان سے یہ گزارش کی گئی کہ آپ جو ہیں
وہ یہ جگہ چھوڑیے تاکہ ہم خوارجیوں سے خود نمٹ سکیں. لیکن اس لیول کے آنے کے پیچھے بھی ایک پورا پروسیس اور ٹائم لائن چل رہی ہے. ہم تھوڑی سی نظر ادھر ڈالتے ہیں. تیرا کے جو مشیران تھے، جب علی نواز گنڈاپور صاحب سی ایم تھے تو سپٹمبر 2025 میں انہوں نے اس ملاقات میں ملے ان لوگوں کو جو لوکل مشیر تھے، اور ممکنہ نقل مکانی کے اوپر بات کی گئی. پھر 28 اکتوبر 2005 کو ڈی سی خیبر نے ایک پورا لیٹر بنا کے پی ڈی ایم اے کو دیا جس میں ممکنہ نقل مکانی اور اس کی ڈیٹیلز کے کس طرح ہو وہ ان لیٹر دیا گیا. 14 نومبر 2025 کو صوبائی کابینہ نے پرنسپلی اپروول دی 4 ارب روپے کی نقل مکانی کے لیے. اس کے بعد 11 دسمبر 2025 کو تیرا کے مقامی جو مشیر تھے وہ ضلع انتظامیہ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کر لی ہے کہ یہ خوارجی جگہ چھوڑ کر چلے جائیں، مگر ہم ناکام ہو گئے ہیں. اس کے بعد 17 دسمبر 2025 کو علاقے کے 26 لوگ جو ایک پنچایت کا حصہ تھے وہ لوگ انتظامیہ ضلع خیبر کے ملے اور انہوں نے نقل مکانی کے لیے مطالبات سامنے رکھے. اور 19 تاریخ کو بھی دسمبر کے اسی ضمن میں ایک ملاقات اور بھی ہوئی تھی. پھر 31 دسمبر کو جرگے کے چیف سیکرٹری سے ملاقات کی گئی اور تفصیلات جو ہیں نقل مکانی کی اور جو شرائط تھیں وہ سامنے رکھی گئیں اور وہ سارا سیٹل ہو گیا کہ کس طریقے سے ہوگا، اور اس میں پوری جو لوگ جا رہے ہیں ان کی رجسٹریشن ہوگی. اور 14 جنوری 2026 کو یہ مکمل طور پہ نقل مکانی ہو جانی تھی جس کی تاریخ کو 26 جنوری تک بڑھا دیا گیا تھا. لہٰذا سہیل آفریدی صاحب کا بیانیہ کہ فوج نے لٹرلی پستول کی نالی پہ حکم دیا لوگوں کو کہ وہ جگہ چھوڑیں، یہ ایک شرمناک جھوٹ ہے. اور یہ وہی لائن ہے جو پی ٹی آئی فالو کرتی آئی ہے کہ اصل مدعا جو ٹیررزم کا ہے، جو وہاں پہ یہ لوگ خوارجی وہاں پہ رہ رہے ہیں، مقامی لوگ سارے تو نہیں مگر ایک بڑی تعداد ان کی مدد کر رہی ہے، ان کو اپنے گھروں میں اپنے ورانڈوں میں چھپایا ہوا ہے، جگہ دی ہوئی ہے. تو اس چیز کی طرف توجہ کرنے کے بجائے وہ ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں توجہ آرمی کے خلاف، جو پی ٹی آئی کا طریقہ کار رہا ہے. لیکن اس پالیسی سے پی ٹی آئی کو پہلے بھی بے حد نقصان ہوا ہے اور اب بھی مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. آگے جیسے حالات چلیں گے خواتین و حضرات، ہم لیٹسٹ خبر آپ تک لائیں گے. اگر پروگرام آپ کو پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس پہ کمنٹ دینا نہ بھولیں، اور چینل یاسمین آفتاب علی کو میری درخواست ہے ضرور سبسکرائب کیجیے.